میں جتنی گفتگو ہو رہی تھی آپ مروے آپ آگے تھے جو جس طرف ہم جا رہے ہیں اور یہ جتنی خبریں ہم نے ابھی شیئر کی انٹرنیشنل اور نیشنل بھی، تو وہ جو توازن ہے وہ ہم نے کھویا ہے، تو ہم اس نہج پر ہیں قومی سطح پہ بھی اور بین الاقوامی سطح پہ، ذرا فرما دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی قوالی میں نظر کرم کی بھیک کی التجا کی جا رہی تھی۔ جی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا۔ یہود نعوذ باللہ من ذالک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کے ارادے سے راعنا کے لفظ کو مروڑ توڑ کر اس طرح سے پڑھا کرتے تھے کہ وہ توہین آمیز جملہ بن جاتا۔ اللہ اکبر۔ اگلا آیت کا حصہ کیا ہے؟ وَقُولُ انظُرْنَا، تو راعنا مت کہا کرو تو کیا کہا کرو؟ انظرنا، یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائے۔ اور یہ آیت منسوخ نہیں ہے، یا حبیب اللہ انظر حالنا، جب آپ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ قیامت تک اہل ایمان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم کے ہمیشہ طلبگار ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آج بھی پوری امت مسلمہ جس تکلیف اور درد سے گزر رہی ہے اور حالات حاضرہ ہمارے سامنے ہیں، اللہ غنی وانتم الفقراء، اگر ہمارا فقر غنا میں تبدیل ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے تبدیل ہوگا۔ اگر فقر غنا میں تبدیل ہوگا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضور سے۔ ٹھیک۔ آپ دیکھیے کہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 38F میں لکھا ہوا ہے کہ حکومت ربا کے نظام کو جلد از جلد ختم کرے گی۔ ٹھیک۔ اور جو سود کا لین دین ہے تو فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو لوگ سود کا لین دین کرتے ہیں they are at war against Allah and His Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اگر ہم قومی سطح پر اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے خلاف نعوذ باللہ اعلان جنگ کیے بیٹھے ہوں تو ورلڈ بینک، IMF سے لے کر دنیا کی کوئی قوت ہمارے مسائل کا حل ہمیں پیش نہیں کر سکتی۔ یہ راز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ پروردگار عالم کبھی قوموں کی اجتماعی اور مجموعی طور پر غلطیوں کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، دو لفظ ہیں، ما بقوم ما بانفسہم۔ تو جب تک ہم اپنے اندر جو غلطیاں کوتاہیاں مجموعی طور پر قوم کے اندر آ گئی ہیں ہم ان کو تبدیل نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے احوال کو تبدیل نہیں کرے گا۔ یعنی وہ جو سیلف ایکچولائزیشن ہے جی وہ آپ کو کرنی ہوگی، یہ کرنا پڑے گی۔ اور اس میں ایک بہت اہم بات جو عصر حاضر کے حوالے سے بہت ریلیونٹ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع ہے کہ اس کو کہا جائے۔ آپ نے اسلامک بینکنگ کا ذکر کیا، دیکھیں یہ جو پورا کیپٹلسٹک اکنامک سسٹم ہے، جو انٹرنیشنل مانیٹری سسٹم دنیا کو فرسٹ اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد دیا گیا ہے، اس نے سلور اینڈ گولڈ کوائنز کا جو جینون اوریجنل سنہ منی کا نظام تھا اس کو پس منظر میں ڈال دیا۔ ہمیں پہلے پیپر کرنسی دی گئی، پھر پلاسٹک منی دی گئی، اور اب تو صرف ڈیجٹس کرپٹو کرنسی اور ڈیجیٹلائز ڈی سینٹرلائز کرنسی ہمیں دی جا رہی ہے، بٹ کوائنز جس کی ویلیو اس کے اندر انٹرنزک نہیں ہے۔ تو یہ بات واضح طور پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو پورا جو موجودہ بینکنگ سسٹم ہے، آپ اس کے سابقے لاحقے میں اگر کہیں بھی اسلامک لگا دیں، اکنامک سسٹم اس وقت تک اسلامائز نہیں ہوگا جب تک وہ ربا سے پاک نہ ہو اور کیپٹلزم کے نظام سے پاک نہ ہو۔ یہ پورا بینکنگ سسٹم فریکشنل ریزرو بینکنگ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، فیاٹ پیپر فیک کرنسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر ہم پاکستان کے موجودہ حالات میں اس معاشی کرائسس سے نکلنا چاہتے ہیں، علماء اسلام کو ریلیونٹ ثابت کریں اور بتائیں کہ دین میں اس کی کیا بنیادیں ہیں۔ پہلا قدم یہ ہے اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ختم کریں۔